حضرت محمدی کا آئینہ بن کے رہے، آئینہ پنجت پاک بن کے رہے، تو بے شک ہمارا رب ہم کو دنیا اور آخرت میں دیدار خدا رسول کے ساتھ رکھے گا، اپنے قرب کے ساتھ رکھے گا۔ تو یہ محبت کی منزل ہے، اور میں صرف عرفانی محفل کے مطابق، مجلس معرفت کے مطابق، طریقت کے میدان کے مطابق میں نے اس بات پر خصوصاً یہ توجہ ڈالی کہ اے عاشقو، اے طریقت کے میدان کے مریدوں، تم نے شریعت کی منزلوں پر گامزن رہتے ہوئے طریقت کی منزل کی طرف جو قدم بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شریعت اور طریقت دونوں پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی حدوں سے گزار کر بقا باللہ کی طرف اللہ تعالیٰ پہنچا کر دنیا اور آخرت کو اپنے دیدار کے ساتھ رکھے۔ تو میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب وہ محبت نصیب ہوگی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض مریدین اپنے پیر کے عشق میں روتے ہیں، کوئی خواجہ کے عشق میں روتا ہے، کوئی غوث پاک کے عشق میں روتا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء کے عشق میں روتا ہے، ساری محبتیں۔ اب یہاں کفر و شرک والی بات دوسرے فرقوں کے لیے ہو جائے گی کہ معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ، لیکن میں وہیں اعادہ کر دوں کہ وہاں بھی نور محمدی کے جلوے ہی ہیں۔ اس نور محمدی سے ہی اس عاشق نے نظام الدین اولیاء سرکار کے چہرے مبارک میں، خواجہ پاک کے چہرے مبارک میں جو محبت کی ہے، جسے دیکھ کے آنسو بہاتا ہے، جسے یاد کر کے، وہ جلوہ محمدی ہے جس نے خواجہ کی شکل میں، نظام کی شکل میں دیدار دیا ہے ان کے عاشق کو۔ تو وہ جلوہ محمدی جب یاد تڑپاتا ہے تو بندہ، مرید، طریقت کے میدان کا وہ سالک فقیر اپنے پیر کے عشق میں روتا ہے، پھر جب ترقی ہوتی ہے تو رسول کے عشق میں روتا ہے، اور یہاں کے اپنے شجرے کے بزرگوں کے عشق میں روتا ہے، غوث پاک کے لیے روتا ہے، خواجہ پاک کے لیے روتا ہے۔ یہ تمام نور محمدی کے کرشمے ہیں، جو جلوے ان بزرگوں میں اس نے دیکھا اور اس صورت میں پہچانا، اس صورت سے محبت ہو گئی، اور محبت ہوئی تو اس محبت میں وہ ان کے لیے آنسو بہاتا ہے یاد کر کے۔ اسی طرح سے جب فنا فی اللہ میں وہ بندہ، وہ مرید پہنچتا ہے، تو رسول کی محبت کے بعد جب اللہ کی محبت ملتی ہے، جلوہ ملتا ہے، قرب ملتا ہے، تو اس میں بندہ کھو جاتا ہے، اور وہاں کے راز و نیاز پھر ایسے ہیں کہ پھر وہاں کی حقیقت سمجھ میں آنے کے بعد میں آدمی بولتا ہے اف توبہ، پتہ نہیں کون سی بدبختی میں نے کی تھی جو اس بدبخت قائم دنیا میں مجھے بھیج دیا گیا۔ میں نے محض اپنے 60 70 سال 80 سال دنیا داری میں برباد کر دیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عشق خدا رسول کے سوا قائم اور دائم کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی بچی ہے یا بچنے والی، وہ عشق خدا رسول ہے جو پار کرائے گی۔ جو جب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ قرآن کی وہ آیات بڑی آسان ہو جاتی ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو جانا، اس نے اللہ کو پہچانا۔ عشق ہو گیا تو عشق میں معشوق کے بولنے پر عاشق سب چھوڑ دیتا ہے۔ عاشق کو خوش رکھنے کے لیے وہ تمام کام کرتا ہے جس سے معشوق خوش ہو جائے۔ جب عاشق معشوق کا خیال رکھ کر کے تمام برائیاں چھوڑتا ہے، تمام اچھائیاں کرتا ہے، تو معشوق بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ یہی اللہ اور بندے کے بیچ کا راز ہے، یہی اللہ اور اللہ کے ولی کے بیچ کا راز ہے کہ ولی نے اس سے محبت کی اور ہر طرح سے دینی اعتبار سے، عبادات ریاضات کے اعتبار سے اپنے رب کو راضی کیا، اور اس کا رب اس سے راضی ہو کر کے اس کو ولایت فاخرہ پر، ولایت کی منزلوں پر، غوثیت و قطبیت پر فائز کر کے تا قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی کر دیا، اور مخلوق خداوندی کے ذریعے سے اس کی تعظیم کراتا ہے۔ یہ فنا فی اللہ کی حد ہے۔ تو سبحان اللہ، ایسے اولیاء، ایسے غوث قطب ابدال، یا ایسے عاشقان رسول، ایسے اہل بیت مرشدان کامل، یا ایسے مریدان کامل جنہوں نے عشق خدا رسول میں اپنے آپ کو فنائیت پہ پہنچا دیا، یا پہنچا رہے ہیں، یا پہنچانے کی کوشش میں ہیں، وہ اپنے عشق پہ ناز کرتے ہیں اور گردنیں تیار رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، عاشقوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول کی کیسی محبت رہی ہوگی، یہ اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور اس محبت میں وہی ہوتا ہے کہ اللہم لبیک میں حاضر ہوں۔ تو یہ ساری حقیقتیں تھیں جو امام حسین جانتے تھے،
اور اسی وجہ سے اللہ کی ساری تعریفوں کو جاننے کی وجہ سے، اللہ کی حقیقت کو جاننے کی وجہ سے ان کا یقین، ان کا ایمان پختہ تھا کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس نے مجھ سے محبت کی، جس سے میں نے محبت کی، جس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، جس نے میرے سر پر تاج خلافت رکھا، جس نے مجھے نبی کا نواسہ بنایا، جس نے مجھے علوم و فنون سے نوازا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے جام پلائے، تمام راز و نیاز بتائے، اور الست بربکم کا وعدہ مجھے یاد دلایا، اور میں تو اس کے نور کا ٹکڑا ہوں، مجھے تو واپس اس میں جا کر کے جڑنا ہے، اور یہ دنیا 4 دن کی ہے محض، تو میں یہاں کے لیے کیوں رکوں؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں ان میں سے نہ رہوں جنہوں نے سرکار دو عالم کے حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے جنگ بدر، جنگ احد میں نافرمانی وغیرہ کی۔ میں تو اللہ کے راز و نیاز جانتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں دنیا میں آیا ہوں تو اپنے رب کی محبت میں جینے کے لیے، اور میں آیا ہوں تو اپنی رب کی محبت میں رہنے کے لیے، اور میں آیا ہوں تو اپنی رب کی محبت میں دنیا سے جانے کے لیے۔ یہ سارا ذہن جب بنے گا تو ویسے کوئی بھی شخصیت ہوگی، وہ جب ایسا کوئی حق اور باطل کا مسئلہ آئے گا، خدا پر آنچ آئے گی، تو اپنے آپ کی گردن دے گا، لیکن غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ سبق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کٹا کر کے ہم کو امت محمدیہ کو دیا۔ یہ ہے اس کی تفصیل۔ اس طرح سے ہم کو چلنا ہے، عاشق خدا رسول بن کر، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی حد سے گزر کر، سارے راز و نیاز کو جانتے ہوئے، الست بربکم کا وعدہ یاد رکھتے ہوئے، تزکیات نفس، خواہشات نفسانی کو ختم کرتے ہوئے، فی قلوب المؤمنین رسول اللہ تعالیٰ کی منزل کو پا کر، اللہ کی طرف سے جس طرح سے پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی، اس طرح سے شاعروں پر، ولیوں پر، فقراؤں پر بھی الہام کی شکل میں باتیں آتی ہے، پھر قرآن کی شکل میں، دینی کتابوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم سے نوازا، اپنے راز و نیاز سے نوازا، تو جس کسی کو عشق مل جائے گا اللہ کا، وہ اللہ کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہم جیسے ناچیز، گناہگار، عاشق خدا جو مریدین یا پیران طریقت یا علماء کرام، خطیب، قاری، یا جو دانشور یا باشعور مسلم ہیں، جنہوں نے دین محمد کی حقیقت کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے فنائیت میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اور وہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو ان کی ذہنیت تو یہی ہے کہ ہم اللہ باقی من کل فانی، اور وہ علی کل شیء قدیر، جس کا میں ایک نور کا قطرہ ہوں، مجھے تو وہاں لوٹ کے جانا ہے، اور میں تو غلام ہوں، میں تو حکم کا تابعدار ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مالک کے پاس نوکریاں کرتے ہیں تو وہاں پر کام کرتے ہیں، مالک کے لیے کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کو کوئی مارنے آتا ہے، اسے کوئی تکلیف دینے آتا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ تو خدائے برحق ہے، اول آخر ظاہر باطن، علی کل شیء قدیر، کل کائنات کا مالک۔ اس کی محبت نصیب ہونے کے بعد اگر ہمارے سامنے اس کے خلاف کوئی بولے، اس کے قانون کو کوئی توڑے، اس کے حکم کی کوئی نافرمانی کرے، اس کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے، تو بحیثیت عاشق کیسے کب ہم اس کو برداشت کر پائیں گے؟ یہی عالم رہا۔ یہ تمام چیزیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون میں منور رہی، سارے راز و نیاز جانتے تھے، عاشقوں کے سردار، اللہ رسول سے عشق کیے ہوئے، اور مذہب عشق میں گردنیں ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ یہ سبق سکھانا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا کرنا تھا کہ آپ عاشقوں کے اور شہداؤں کے سردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لینا تھا، لوح محفوظ کے مطابق، تقدیر کے مطابق، سرکار دو عالم کی پیشن گوئی کے مطابق وقت مقررہ پہ کربلا کا واقعہ نمایاں ہوا، وہاں آپ نے موجود رہ کر کے اپنا رول نبھایا، اور الحمدللہ فتح رہے، اور ایسے فتح رہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو، ان کی محبت کو امت محمدیہ کے دل و دماغ میں جاگزا کر دیا۔
اس محبت کی چھوٹی سی ایک حرکت ہے جو ہمیں کھچڑا مجالسیں پر تعزیے اٹھانا، ایک معمولی سی محبت کہ سن لیے سنا لیا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور وہ شہید ہوئے راہ خدا رسول، اور ان کے وصال کے لیے فاتحہ کے لیے تمام کرنا ہے، بانٹنا ہے، ان کے نام کی پنجے اٹھانے ہیں اور تعزیے اٹھانے ہیں، یہ ظاہرہ لوگوں نے کیا۔ اور جو عاشق طبیعت کے ہوئے، جنہوں نے عشق میں مہور رہ کر کے علم عرفان کو سمجھا، سرکار کی معرفت کو سمجھا، اللہ کی معرفت کو سمجھا اور شہادت کے راز کو سمجھا، تو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی گردن تیار رکھی۔ یہی درس ہم کو امام حسین رضی اللہ عنہ سے شہادت کربلا میں ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام اہل اسلام کو، بالخصوص تمام مومن بندوں کو، تمام عاشقان رسول کو، پنجت الپاک کو، تمام عاشقان علی، عاشقان بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، عاشقان امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کو توفیق عطا فرمائے کہ شہادت کی حقیقی مفہوم کو سمجھے، اور شہادت کے لیے جو گردن دی جاتی ہے اس سے پہلے عاشق بن کر، اپنے رب کو معشوق بنا کر، اپنے رب کا عاشق بننے کی، جینے کی صلاحیتیں ہم کو نصیب ہو، اور عابد سے معبود، عارف سے معروف، عاشق سے معشوق کی منزلوں سے اللہ تعالی ہم کو گزارے، اور اللہ کی بے انتہا محبت سے ہم کو نوازے، تاکہ اس محبت کے صدقے میں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے کوئی کام ایسا ہو جو باطل کا ہو، ناحق ہو، خدا کی خدائی میں خلل ڈالنے والا ہو، وہاں ہماری روحیں جوش اور جذبے میں آ کر کے نعرہ شہادت اور نعرہ علی اور نعرہ حسین لگا کر کے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے میدان میں کود پڑے اور اس باطل کا صفایا کرے۔ یہ تمام ہدایتیں سمجھنے کے لیے شہادت حسین ہے۔ شہادت حسین نے ہم کو یہ سبق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے چالنے میں کچھ غلطی ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ، اگر ہم نے حق پر مبنی باتیں کہی ہیں تو سننے والوں کے دل و دماغ میں اس کو اتار۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ پنجت الپاک کی مزید محبت سے نواز، اللہ کے رسول کی محبت سے نواز۔ محبت کر کے بندے کو خدا کے ساتھ جینے میں کیا مزہ آتا ہے وہ طور طریقے سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور اہل اسلام کو شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کی منزلوں پر پہ گامزن رہ کر کے عشق خدا رسول اور پنجت الپاک کی کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے اس کی توفیق عطا فرما، تاکہ دنیا اور آخرت میں عشق پنجت الپاک اور خدا رسول کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری روحیں وقت آخر بقا کی طرف گامزن ہو جائے اور الست بے ربکم قالوا بلا کے وعدے کے مطابق اس کے نور میں سما جائے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی چیز شہادت حسین نے ہم کو سکھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا وارث حق وارث اللہ وارث، یا وارث حق وارث اللہ وارث، یا وارث حق وارث اللہ وارث۔